السلام علیکم دوستوں، بہت خطرناک صورتحال ہے کراچی کے اندر۔ جو پولیس کا مین چیف ہیڈ آفس تھا، اسے کراچی پولیس آفس بھی کہتے ہیں، جس میں ایڈیشنل آئی جی تک لوگ بیٹھتے ہیں، اس میں شام 5 بجے، اب اس وقت تقریباً 10 بج گئے ہیں، شام 5 بجے 7 بجے کے قریب کوئی 10-12 کہہ رہا ہے، کوئی 8-10 کہہ رہا ہے، کوئی 15-20 کہہ رہا ہے، کوئی 5 کہہ رہا ہے، دہشت گرد گھسے ہیں۔ انہوں نے اندر سے تالا لگا دیا ہے اور اندر جناب پھر دھماکوں کی اور گولیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، جو ابھی تک جاری ہیں۔ ابھی تک یہ میں 4 گھنٹے ہونے والے ہیں، تقریباً 4 گھنٹے ہونے والے ہیں، 3 گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے، تو یہ وہاں پہ پتہ لگ رہا ہے۔ اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی 5 منزلیں کلیئر ہو گئی ہیں، اور وہ کوئی 7 منزلہ یا 8 منزلہ بلڈنگ ہے، تو اس میں ایک منزل کو یہ کلیئر کرتے جا رہے ہیں، اور پورے کراچی کی پولیس، رینجرز اور سارے اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی کوئی دہشت گردی تھی، جیسے پچھلے دنوں میاں والی کے ضلع میاں والی میں مکڑوال تھانے کے اوپر بھی ایسا ہی حملہ کیا تھا۔ 10-12 جو حملہ آور نے آ کے تھانے پہ حملہ کیا تھا۔ یہ دوسرا ہے، دیکھ لیں کتنی بڑی جرت کی بات ہے کہ پولیس کے دفتر کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، جہاں پہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ اسلحہ موجود ہے، پولیس موجود ہے، اور یہ ساری گیم کدھر جا رہی ہے بتائیں۔ پہلے کے پی کے میں سارا کچھ انہوں نے کیا، پھر اب کراچی میں حملہ ہو گیا، تو کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ کراچی پاکستان کا وہ آخری کونا ہے، اگر ہم کہیں جی کہ بیرونی سازش ہوتی ہے تو وہ آخری کونا ہے جو انڈیا کے قریب لگتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب پاک فوج کو بھی بلا لیا گیا ہے، اور تازہ ترین یہ آ رہی ہے کہ دہشت گردوں کو عمارت کی آخری منزل تک محدود کر دیا گیا، یعنی آخری منزل پہ ابھی بھی دہشت گرد موجود ہیں۔ یہ اس وقت کی تازہ بریکنگ نیوز آ رہی ہیں۔ فوج اور رینجرز کے دستوں نے عمارت کے اندر داخل ہو کر کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جی، یہ پاکستان ہے، اور یہ یہاں پہ یہ سارے حالات ہیں۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ ہم تو بہت پریشان ہیں اس حوالے سے کہ یہ اتنی دیدہ دلیری، یعنی کہ جہاں پولیس کے تھانے محفوظ نہیں ہیں، وہاں عام گھر کہاں محفوظ ہے؟ عام گھر کہاں محفوظ ہے جی؟ پولیس کے تھانے محفوظ نہیں ہے، پولیس کے ہیڈ کوارٹر محفوظ نہیں ہے، اور یہاں جناب گیمیں پڑی ہوئی ہیں آپا دھاپی کی، اور یہ ہے وہ ہے۔ اور ابھی بھی وہ دکھا رہے تھے کہ عمران خان نے کہا جی کہ بدھ والے دن سے ہم جیل بھرو تحریک کریں گے، یہ بھی مذاق ہے، یہ علیحدہ مذاق ہے۔ سر جی یہ ادھر کوئی بھی، مجھے اب یہ لگ رہا ہے، یقین کرو مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ سب آپس میں اپنے پیٹ کی خاطر کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے، یہ میرا امپریشن بنتا جا رہا ہے، یہ حالات ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں کہ ہم کہیں جی ایک واقعہ ہو گیا تو ہم اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کریں، آئے روز ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ہماری سیاست ہی نہیں ختم ہوتی۔ سیاست 5 سال ہوتے ہیں نا، 5 سال، سال میں 365 دن ہوتے ہیں، ہر سال 365 دن ہی سیاست ہوتی ہے۔ ایک دن بھی کوئی پاکستان کے لیے نہیں سوچتا کہ ہم نے پاکستان کو کیسے آگے بڑھانا ہے، کیا حالات ہیں، کیا واقعات ہیں۔ یہ سارا آ رہا ہے جی، 2 دہشت گرد ہلاک، فائرنگ کا تبادلہ جاری، کراچی پولیس آفس پر حملہ، یہ دیکھیں۔ اور عمران خان نے کہا جی کہ ہم بدھ والے دن سے جیل بھرو تحریک شروع کریں گے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا آسان رستہ ہے، یہ آسان رستہ نہیں ہے۔ عمران خان سن لو، نوجوانوں کا مستقبل تباہ کرنے لگے ہو، سٹوڈنٹ کا مستقبل تباہ کرنے لگے ہو۔ جو سٹوڈنٹ ایک دفعہ جیل میں جائے گا، اس کے کریکٹر میں لکھ دیا جائے گا کہ یہ 2-4 دنوں کے لیے، مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے یہ گرفتار ہوا تھا۔ اس کا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں دے گی جب تک وہ اس کا وہ نہ بتا دے
یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم تھانے میں ہنستے ہوئے جائیں گے اور برگر اور پیپسی لے کے واپس آ جائیں گے. ان کو جو لوگ گرفتاریاں دے رہے ہیں نا، ان کو نقص امن کے تحت 3 مہینے کے لیے نظر بند کریں. یہ میری تجویز ہے، یہ میری تجویز ہے. عمران خان کا یہ ہے کہ پہلے ایک دور میں ہوا تھا ایسے، تو وہ جی تھانے میں لوگ جاتے تھے جیل میں کہ جی ہم گرفتاری دینے آئے ہیں، اس کو پکڑ کے تو جنگل میں جا کے چھوڑ دیتے تھے. وہ 2 دن کے بعد گھر آتا تھا، پھر نعرے مارتے ہوئے آ جاتا تھا. نہ، آپ کے پاس قانون موجود ہے نا. حکومت کو یہ کہہ رہا ہوں، حکومت کو اس کے اوپر آپ نے کوئی وہ نہیں کرنا. جو پکڑا جائے 3 مہینے کے لیے پہلے نظر بند کر دو، پھر 3 مہینے کی پھر ایکسٹینشن دو. ان کو لگ پتا جائے کہ یہ جیل بھرو تحریک ہوتی کیا ہے. جو آپ نے ایسے ہی لولی پاپ دکھایا کہ وہ آئے اور ان کو کہا جی ممی ڈیڈی ہیں چھوڑ دو، تو پھر یہ تماشا لگا رہے گا. یہ عمران خان کو پکڑ کے مچھ جیل لے جاؤ اور وہاں 6 مہینے تک اس کو اندر رکھو، نظر بند رکھو تاکہ ضمانت بھی نہ کروا سکے. یہ میں آپ کو یہ تجویز دے رہا ہوں. بالکل اس کے ذہن میں یہ ہے عمران خان کے کہ میں ایسے اللہ گلہ کر کے تو تماشا کر کے یہ چیز کروں گا. یہ حالات ہیں. پاکستان کے پاس کھانے کو روٹی کے پیسے نہیں ہیں، اوپر سے ہر چیز مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے. تو الیکشن کراؤ جی. کوئی الیکشن اپنے وقت پہ ہی ہوں گے. اس کے اوپر بھی حکومت ڈٹ نہیں رہی. حکومت ایسے چھپ کے، جیسے میں آپ کو شعر سناتا ہوں کہ خوب چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، پردہ بھی ہے اور نہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. ہاں میں نے آپ کو کہا تھا الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن نہیں ہوں گے. بھائی کھل کے کہو کہ الیکشن کے پاس ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اب پرسوں کے لیے صدر پاکستان بھی اس میں ملوث ہو گئے ہیں، اس نے بھی الیکشن کمیشن کو بلا لیے. کل سپریم کورٹ نے بھی بلایا ہے، آج پھر سپریم کورٹ نے بلا لیا ہے. تماشا لگا ہوا ہے. بالکل واضح گروپنگ ہو گئی ہے کہ یہ پرو عمران جج ہیں اور یہ اینٹی عمران جج ہیں. یہ پرو عمران فوج ہے، یہ اینٹی عمران فوج ہے. یہ پرو عمران اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ اینٹی عمران. یہ اس طرح کی واضح تقسیم ہو گئی ہے اور اس کا فائدہ کوئی دشمن اٹھا سکتا ہے. میں نے ایم اے ہسٹری کیا ہوا ہے. ایم اے ہسٹری کیا ہوا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تب بتایا جاتا تھا وہ مختلف دنیا میں حملے جو ہوتے تھے نا کہ وہاں جی طوائف الملوکی تھی. طوائف الملوکی کا یہ تھا کہ ہر کوئی اپنے اپنے گروپوں میں بنٹا ہوا تھا، کوئی اتحاد نہیں تھا، کوئی یونین نہیں تھی، جس کی وجہ سے باہر کے حملہ آور حملہ کرتے تھے. کوئی بھی برِ صغیر ہو یا یورپ ہو، یا میں پوری دنیا کی ہسٹری بتا رہا ہوں، وہ دیکھتے تھے کہ کہاں پہ کمزوری ہے، وہ آ کے حملہ کر کے قبضہ کر لیتے تھے. اور اکثر جگہ پہ تو لڑائی کا ماحول ہی نہیں بنتا تھا، وہ آ کے ہر کوئی اس کو سرنڈر کر دیتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ حالات ہیں، ملک کے یہ حالات ہیں اور ان کو الیکشن کی پڑی ہوئی ہے. جیل بھرو تحریک کا جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا وہی کرنا، ورنہ یہ آپ کے سر پہ چڑھتا جائے گا. یہ قیدو لنگڑا جو پاکستان اس وقت چاہے ڈوب چکا ہے، یہ ڈوب چکا ہے اور یہ ڈبونے کے چکر میں ہے. اور یہ تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ آپ تھوڑی سی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. اس کے بعد میں یہ جی بزدل دشمن کا ہے. ہاں جی دشمن بزدل ہے. حملہ آپ وہ کروا رہے ہیں تو بخش دشمن ہے. یہ کراچی صدر تھانے سے متصل کراچی پولیس آفس پر حملہ، اور پولیس آفس میں 8 سے 10 حملہ آوروں کی موجودگی کی اطلاعات ابھی بھی اس وقت یہ تقریباً 10:30 بجنے والے ہیں. اور بزدل دشمن تو وہ تو یہی آ رہا ہے. تو یہ دیکھیں جی یہ حالات ہیں. اور 5 منزلیں کلیئر کروا لی گئی ہیں، تو باقی جو ہے ابھی بھی رہتی ہیں. پتہ نہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. پورے ملک میں خوف کی فضا قائم ہو چکی ہے اس حملے سے. خاص طور پہ کراچی شہر میں پولیس کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ. یہ دوستو یہ اچھی خبریں نہیں ہیں، یہ اچھی خبریں نہیں ہیں. کوئی بے شک ہمیں کہے کہ ہم مایوسی پھیلا رہے ہیں یا کوئی بھی، لیکن یہ اچھی خبریں نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی.
030047255752 پہ رابطہ قائم کریں، ہم آپ کو تازہ ترین خبریں بھی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟